السلام علیکم معزز ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، بہت سے لوگ جادو ٹونے کے معاملے میں افراط و سبب سے زیادہ جادو کن لوگوں پر ہوتا ہے، وہ باتیں جو ہر کسی کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ جادو ٹونے کے معاملے میں افراط و تفریق کا شکار ہوتے ہیں، کچھ جو اس پر حد سے زیادہ یقین کرتے ہیں اور وہ اپنی ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو ٹونے کو قرار دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی باتیں سن کر یوں لگتا ہے گویا معاذ اللہ پاک نے یہ کائنات بنا کر جادوگروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دی ہو۔ جو اس کے برعکس ہوتے ہیں، ان کے مطابق جادو جیسی کسی چیز کا وجود نہیں۔ ایسی باتیں مخص ایک ڈھونگ ہے، حالانہ کہ جادو سے متعلق حقیقت ان دو تہائیوں کے درمیان میں بطور مسلمان ہمارے لیے جادو کی تفسیر کو ماننا ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید اور صحیح احادیث سے ثابت ہے جب کوئی جادوگر کسی پر جادو کرتا ہے تو یوں سمجھے کہ جادوگر نے غلاظت اور گندگی اٹھا کر اس کی طرف پھینک دی۔ اب یہ متعلقہ شخص پر ہے کہ وہ اس غلاظت سے کس قدر متاثر ہوا، صرف اس کی ذات متاثر ہوئی یا اس کی فیملی بھی، یا پھر اس کی رہائش گاہ اس پلیدگی سے کا شکار ہوئی، اگر ہوئی تو کس قدر۔ اب اس گندگی کو ہٹانے کے کئی طریقے ہیں، جن میں سے بہتر یہ ہے کہ انسان اس طرح کی گندگی صاف کرنے والے ایسے آدمی کو ڈھونڈ کر اس سے صفائی کرائے اور بعد میں اس گندگی کی نحوست سے جو برے اثرات ہوئے انہیں بھی ختم کر دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ انسان خود جھاڑو اٹھا لے، اگر خود صفائی کرے گا تو وقت زیادہ لگے گا، کیونکہ اس طرز کی صفائی کا عام انسان کو تجربہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ایسی صفائی کرنے کے لیے ماہرین سے پوچھنا چاہیے کہ یہاں کون سا صرف یا صابن کتنی مقدار میں کتنے دن استعمال کیا جائے تو مکمل صفائی ہو سکتی ہے۔ جو شخص جادو کا شکار ہونے کے باوجود اس کا علاج نہ کرے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آپ پر غلاظت پھینکے، آپ کہیں میں اس غلاظت کو صاف نہیں کروں گا۔ اگر کوئی بار بار جادو کرے تو آپ کہیں میں بار بار علاج کیوں کرواؤں، میں تو صرف ایک بار غلاظت صاف کروں گا، بار بار کی صفائی میں نہیں کروں گا، حالانہ کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ حدیث پاک میں صفائی کا لفظ استعمال ہوا، یہ وضاحت نہیں کی گئی ظاہری صفائی ہو یا باطینی یا روحانی۔ جادو ٹونے کے معاملے میں بہت سی غلط فہمیاں بہت عام ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے مجھ پر کوئی جادو نہیں ہو سکتا، میں 5 وقت کا نماز پڑھتا ہوں۔ دوسرا کہتا ہے مجھ پر نہیں ہو سکتا تو فلاں سلسلے میں بیعت ہوں، فلاں بزرگ سے میری نسبت ہے، فلاں تحریک سے میرا تعلق ہے۔ ایسے لوگ بھول جاتے ہیں کہ تمام کائنات سے افضل ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو اثر انداز ہو گیا تھا۔ معزز ناظرین، قرآن مجید یا حدیث پاک کے کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا 5 وقت کے نمازی یا کسی بزرگ سے نسبت رکھنے والے کو کوئی جادو اثر نہیں ہو سکتا، بلکہ میرے مشاہدے کے مطابق جو شخص دین کا کام زیادہ کرتا ہے اس پر جادو بھی ایک سے زیادہ مرتبہ کیا جاتا ہے۔ اب بات ہے جادو سے متاثر ہونے کی، تو یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق جتنی بڑی بزرگ ہستی سے ہوتا ہے، آپ اس کے بتائے ہوئے وظائف یا جس قدر باقاعدگی سے کرتے ہیں، اتنا ہی جادو آپ پر کم اثر انداز ہوتا ہے۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ جادو آپ کو مارنے کے لیے کیا جائے مگر آپ پر اس کا اثر معمولی بخار کا شکار ہو۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ صوفی، بزرگ، عامل یا روحانی معالجے میں فرق ہوتا ہے۔ عام طور پر روحانی معالجے کو بہت بڑا پیپر سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ وہ صرف ایک عامل یا معالجہ جس کا تعلق عملیات کے شعبے سے ہے۔ جبکہ پرانے زمانے میں آبادی کم تھی، بیماریاں کم تھی تو دوائیں بھی کم تھیں، حکیم ڈاکٹر بھی کم تھے۔ آج بیماریاں زیادہ ہیں، دوائیں ڈاکٹر بھی زیادہ ہیں۔ اگر کوئی شدید بیماری میں مبتلا شخص ڈاکٹر کو کہے کہ میں صرف سیرپ یا گولی کھاؤں گا، نہ انجیکشن لگواؤں گا، آپریشن کرواؤں گا، تو اس سے کوئی دانش مند نہیں کہے گا۔ بالکل اسی طرح معزز ناظرین، پلیز آپ سے التماس ہے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کومنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ شکریہ۔